10 بیٹے غلہ کی غرض و غایت سے سلالہ کنار سے مصر گئے ہوئے ہیں، اور اس دوران ان کی ملاقات اپنے بھائی اور اللہ کے اولو العزم نبی حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ ملاقات طول پکڑتی ہے تو کئی گرے اور کئی عقدے کھلتے ہیں، اور جب وہ عقدہ کشائی ہوتی ہے تو اس عقدہ کشائی میں سے ایک عقدہ یہ بھی کھلتا ہے کہ تقریباً 25 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، ہمارے اور آپ کے ابا جی کی نظر نور آنکھوں سے کسی اور مقام پر منتقل ہو گئی۔ انتہائی حساس معاملہ ہے، یہاں پہ انہی الفاظ کا چناؤ مناسب رہے گا کہ ان کی آنکھوں کا نور آنکھوں کے سانچے سے کسی اور مقام پر منتقل ہو گیا۔ جب بیٹوں نے، بھائیوں نے اپنے بھائی کے سامنے یہ بات کی تو وہ ایک تو وہ رشتہ تھا جو باپ اور بیٹے کا رشتہ تھا، اور ایک وہ رشتہ تھا جو دو روحوں کا رشتہ تھا، اور جس روحوں کے تعلق کے تحفظ اور بقا کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اس تعلق کے تحفظ کے لیے کبھی قرآن کا سہارا لیا جاتا ہے، کبھی یہ میخانہ احادیث کے نور سے آباد کیا جاتا ہے، کبھی نعت سے یہ میخانہ آباد کیا جاتا ہے، اور کبھی رندوں کو یہ قوالی کے پیالوں میں پلایا جاتا ہے۔ بڑے دماغ کے ساتھ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جب بھائیوں کے درمیان گفتگو کا سلسلہ بڑھنے لگا تو وہ بھائی جو نبی ہے اس نے وہ قمیض اتاری جو قمیض ان کے پاس صدیوں سے امانتاً موجود تھی، اور یہ وہ قمیض تھی جو نار نمرود کے اندر حضرت ابراہیم کو حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم سے پہنائی تھی۔ آپ بول سکتے ہیں سبحان اللہ؟ یہ وہ قمیض تھی جو نار نمرود کے اندر جناب ابراہیم خلیل الرحمن کو جبرائیل علیہ السلام نے پہنائی تھی، اور یہی وہ قمیض نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور یہی قمیض حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو دی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے یہی قمیض اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی قمیض کو فولڈ کر کے اس کا طویل مڑوا کر حضرت یوسف کے گلے میں ڈالا اور کہا جب مشکل آئے تو اسے کھول کے پہن لینا۔ اگر آپ تھوڑا سا انہماک کے ساتھ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم نے یہ جتنے رنگ بھی سر پہ اوڑے ہیں یا گلے میں ڈالے ہیں، یہ رنگ ہم نے اپنی مرضی سے نہیں ڈالے، یہ سلسلہ تو بڑے نبوت سے آ رہا ہے۔ اگر ان نسبتوں کے احیاء کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ نسبت کیا چیز ہے، نسبت کہاں تک کام دیتی ہے، اور پھر میں آگے چل کے آپ پر ایک ہی سوال کروں گا اور جواب آپ اپنے ضمیر سے پوچھیے گا اور میری گفتگو ختم۔ یہ وہ قمیض ہے جو حضرت ابراہیم کو نار نمرود میں جبرائیل نے پہنائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس قمیض کو سنبھال کر اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو دیا۔ اسحاق علیہ السلام نے اس قمیض کو حضرت یعقوب کے حوالے کیا۔ یعقوب علیہ السلام نے اسے یوسف علیہ السلام کے سپرد کیا، اور ساتھ یہ وصیت کی جب زندگی میں اوکھا ویلا آئے اس کا قمیض گلے سے اتار کر اسے پہن لینا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کے اندر گلے سے قمیض اتارا، اندر سے قمیض کھولی، یہ قمیض زیب تن کی، اوپر لباس بدلتے رہے لیکن غسل کرتے وقت بھی نبی نے یہ لباس نہیں اتارا۔ صدیاں بیت گئی،
اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوا علی وجہ ابیۃ بصیرہ، لے جاؤ میری یہ قمیص میرے بابا کے چہرے پہ ڈال دینا، گئی ہوئی نظر واپس آ جائے گی، گئی ہوئی، اور جب نظر واپس آ جائے تو وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اے اٹھ بھی لے جاؤ تے 72 بندے جڑے گھر دے بابے دیاں نوہاں دھیاں پوترے پوتریاں سارے کنان سے مصر آ جاتے، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اب اس کے بعد کے مرحلہ کیا شروع ہوتا ہے؟ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ، بیٹے قمیض لے کر مصر سے چلے، مصر سے کنان کا فاصلہ بنتا ہے تقریباً 3000 کلومیٹر، 3000 کلومیٹر کہرہ شہر سے بیٹے قمیض لے کر نکلے، عمان اور یمن کے بارڈر پر سلالہ کے اندر حویلی میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں بیٹیوں پوتے پوتیوں نوہوں اور دھیوں کے درمیان بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ، اگر تسی ایک گل نہ رکھو کہ بابا بڈھا ہو گیا تو پھر مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ پلانے والے یوں پلایا کرتے ہیں، پینے والے یوں پیا کرتے ہیں۔ پینے پلانے کی بات صحیح شہبان صاحب کر رہے تھے نا، پینے اور پلانے کا مرکزی نقطہ کیا ہے اسی کو ہم قرآن کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ فرمایا لے جاؤ میری قمیض بابا کے چہرے پہ ڈال دینا۔ بابا نے یہاں بہو اور بیٹیوں کو مخاطب کر کے کہا اگر تسی یہ گل نہ رکھو کہ بابا بڈھا ہو گیا تو مجھے یوسف کی خوشبو آ گئی ہے۔ رک کر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، سلسلہ چشتیہ صابریہ کے نسبت سے جڑے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں، چشتی صابری رنگ میں رنگے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں، چشتی اور صابری مزاج لے کر بیٹھے ہیں، اور اس حسین امتزاج کی فکر کے امین بیٹھے ہیں، اور ایک چشتی صابری کلندر اور فقیر کے پورے پر جھولیاں پھیلا کر بیٹھے ہیں، تو قرآن کے دامن سے یہ جھولی بھر کے لے جاؤ، قرآن کی ان آیتوں سے لے جاؤ میری یہ قمیض، جا کر بابا کے چہرے پہ ڈال دینا، گئی ہوئی نظر واپس آ جائے گی، میری دھیوں اور نوہوں اگر مجھے بڈھا نہ سمجھو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ مجھے بتاؤ قرآن کی ان آیتوں سے نہ تو نماز ثابت ہوتی ہے، نہ روزہ ثابت ہوتا ہے، نہ حج ثابت ہوتا ہے، نہ زکوٰۃ ثابت ہوتی ہے، نہ داڑھی ثابت ہوتی ہے، نہ تسبیح ثابت ہوتی ہے، نہ امامہ ثابت ہوتا ہے، نہ وضو کے فرض ثابت ہوتے ہیں، نہ طلاق کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے، نہ نکاح کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے، تو پھر یہاں سے ثابت اللہ کیا کرنا چاہتا ہے سوائے نسبت کے علاوہ؟ آج دن تک ان آیتوں سے کسی نے نکاح کا مسئلہ ثابت کیا ہو پوری تفسیر کی تاریخ میں؟ کسی نے طلاق کا مسئلہ ثابت کیا ہو ان آیتوں سے جو میں پڑھ رہا ہوں سورۃ یوسف 13 سے 12 آیت نمبر 91-92 وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ۔ اس آیت کا میں ترجمہ نہیں کرتا، بس اتنا کہہ دیتا ہوں جس وقت بابے نے یہ کہا اگر مجھے بوڑھا نہ سمجھو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، ہیاں تے نوح آکھن لگیاں بابا 40 سال گزر گئے کتوں آیا یوسف؟ سبحان اللہ۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑ لگی میں نے، قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، کیوں؟ اس لیے کہ اردو اور پنجابی زبان کا معیار بہت چھوٹا ہے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اب کیا ہوا؟ بیٹے قمیض لے کر پہنچے اور 10 بیٹوں میں سب سے آگے بیٹا ہے یہودا، یہودا کے ہاتھ میں قمیض ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ سبحان اللہ کہیں، قرآن کا استقبال کریں، فتح علمی قرآن پڑھیں اور میں آپ سے اجازت لے لوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
أعلم من الله ما لا تعلمون فلما أن جاء البشير کیا بات ہے فلما أن جاء البشير فلما أن جاء البشير ہماری بنیال میں چشتی صاحب اس سلسلے کی ترویج و اشاعت اور اس کے احیاء اور اس کے فروغ کے لیے بیٹھنے والے خوش نصیب و قرآن کہتا ہے فلما ان جاء البشیر ماشاءاللہ سبحان اللہ اتنی دیر میں بشیر آ گیا اتنی دیر میں بشیر آ گیا اللہ کا قرآن کہتا ہے بشیر نے آتے ہوئے کیا کیا القاہو علی وجہہ فرتد بصیرا بابا جی کے منہ پہ چادر ڈالی قمیض ڈالی قرآن کہتا ہے گئی ہوئی نگاہ واپس آ گئی پروردگار عالم ہمیں نماز روزہ بتا حج کرنے کے طریقے بتا غسل کے فرض بتا تو ہمیں کس رولے میں ڈال رہا ہے کہ بشیر نے قمیض ڈالی گئی ہوئی نگاہ واپس آ گئی قدرت کی آواز آئی نماز روزہ بھی اسی کا جسے میرے محبوب بندوں کے دامن سے واپس نبی کا حیا آیا یہ وابستگی کہاں تک کام آتی ہے بھائی میں جمعے سے پہلے ملفوظات مہریہ پڑھ رہا تھا ایک بات کروں اور اس کے بعد آگے بڑھوں ملفوظات مہریہ پڑھ رہا تھا آپ فرماتے ہیں حضور اعلیٰ محبوب من الرسول محافظ ناموس عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت حضور اعلیٰ پیر سیدنا میرد شاہ گولڈوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ خواجہ خواجہ قلعہ آپ کا مجھے حکم پہنچا تھا کسی ذریعے سے نصیر صاحب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں جانا ہے تو میں نے کہا کہ جوڑ یہاں سے پڑتا ہے یہاں سے ڈال دو سلمان جان بشیر کی جوڑ پڑھ رہا تھا تو ادھر سے ڈال دیا آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دادا مرشد حضرت خواجہ محمد شریف بولے زندانی ہاں جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے اچانک اپنے سلسلے کا احیاء ایسی ہوتا ہے بندے کو معلوم تو ہونا چاہیے نا کہ میرا تعلق کہاں پہ ہے اپنے سائیں کے متعلق بندے کو معلوم اور جان تو ہونی چاہیے نا پڑتال تو ہونی چاہیے حضرت خواجہ شریف زندانی کی محفل میں پہنچے تو خواجہ شریف زندانی نے مرید کو بلانے کے بجائے پوتے مرید کو بلا کے قائد رہا خواجہ معین الدین چشتی آگے بڑھے آپ نے یوں ہاتھ پکڑا ہاتھ مجھے دے آپ نے یوں ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہا فلانے دیاڑے فلاں وقت جیڑا بندہ میری حویلی دے فلانی باری دے تھلے آ کے جس وقت میں باری کھولا میں نے پہلی نظر نال ویکھے گا میں اودے نال وعدہ کرنا اللہ اودے تے جہنم حرام کر دے گا سبحان اللہ بولو سبحان اللہ بولو اللہ اس پہ جہنم حرام کر دے گا گل دے اتھینٹک ہون واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ گل بیان کرنے والے پیر میرا نشان بندے کا معیار دیکھ لو کہ بندہ کتنا معیاری ہے بندہ کتنا معیاری ہے بندے کا معیار دیکھو پھر گل اس کو بعد تولی جانی ہے بندے کا معیار دیکھو کہ بندہ کتنا معیاری ہے گل کرنے والا بندہ کتنا معیاری ہے گل یہ نہیں دیکھی جانی کہ گل کیوں جائیے گل نہیں دیکھی جانی گل کرنے والا کیسا ہے سو ہاتھ رسا سرے پہ گاٹ رسا جتنا لمبا ہوئے گاٹ سرے پہ آنی دیکھی گل کا معیار سمجھو کہ گل کرنے والا بندہ کتنا معیاری ہے آپ نے فرمایا جیڑا بندہ فلانے جانے جتنے بج کے جتنے منٹ کے میری
کسی اور نو لے کے آئے ہو کام الٹ ہو جاتی ہے وہ جنتی ہو جاتی نو تے تیرا کام الٹ ہو جانا فرمایا ٹھیک ہے بابا جی انشاءاللہ حکم کی تعمیروں سے حضور والا فرمانے کہ ایک گل کر کے خواجہ شریف زندانی رحمت اللہ تعالی نے اپنے گھر ٹر گئے پیر صاحب اپنے حجرے ٹر گئے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ بازار نکل گئے تے بازار نکل گیا فلانے دیاڑے فلانے ویلے اتنے بج کے اتنے منٹ تے جیڑا بندہ خواجہ شریف زندانی دی زیارت کرے گا اودے تے جہنم حرام ہو جائے تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب مقرر تاریخ آئی پورے شہر میں آپ نے ڈھنڈورا پیٹا پورے شہر سے زمانہ اکٹھا ہوا ہزاروں لاکھوں لوگ خواجہ شریف زندانی کی زیارت کرنے کے لیے کھڑکی کے نیچے روڈ پر کھڑے ہیں کہ اچانک خواجہ شریف زندانی نے دروازہ کھولا تو میں لاکھوں کی تعداد میں مجمع موجود ہے آپ نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو جلال کی نظر سے دیکھ کے کہا میں نے منع کیا تھا یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تو آپ نے ہاتھ جوڑ کر کہا طریقت ہے کیا آپ نے ہاتھ جوڑ کے کہا آپ نے یہی کہا تھا کہ میری زیارت کر لے وہ جنتی ہے وہ جنتی ہے تو حضور اگر آپ کی زیارت کرنے سے مصطفیٰ کی اتنی امت جنت میں جاتی ہے تو مجھے جہنم میں جانا منظور ہے حضور کی امت کی خیر خواہی حضور کی امت کی خیر خواہی میں صاحب طریقت بزرگ کے قدموں میں بیٹھا ہوں میں لنڈے کے انگریزوں اور محمد آنٹیوں کی ٹھکائی نہیں کرنا چاہتا یہاں پہ میں ایک پاک درگاہ میں بیٹھا ہوں ورنہ ہم کسی اور انداز میں بھی ٹھکائی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں لیکن مخلوق خدا اور امت محمد کی اصلاح کرنا اور اسے جہنم سے بچانا اسے یہود و نصارہ کے کتروں کی آلودگی سے بچا کر اسے مصطفیٰ کے نالین اٹھانے کی گل سکھانا یہی تو میرے طریقت کا شیوا رہا ہے فرمایا اگر آپ کی زیارت کی وجہ سے میرے نانا کی امت جنت میں جاتی ہے تو ایک معین الدین اجمیری اتنی بڑی قربانی دے کر جہنم میں جانے کے لیے تیار ہے خواجہ شریف زندانی نے پوتے مرید پہ نظر ڈالی اور کہا بس یہی تو آپ کا امتحان تھا جس میں آپ پاس ہو گئے ہیں صوفی کو ایسا ہی ہونا چاہیے سبحان اللہ بولے نہیں تاکہ میں اگلی بات آپ کے حوالے کروں کہ مرشد کو کیسا ہونا چاہیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں پیر کو سورج کی طرح ہونا چاہیے جو اپنے بگانے کی تخصیص کیے بغیر روشنی دے قبلہ فاضل نسبتی صاحب حضور والا آپ پاکوں کی زیارت سے غوث پاک کی بارگاہ سے ہو کر رسول اللہ کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے پاکستان واپس تشریف لے آئے تو میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ مرشد کو کیسا ہونا چاہیے جو سورج کی طرح روشنی دے اپنے بگانے کی تخصیص کیے بغیر جو دریا کی طرح پانی تقسیم کرے اپنے بگانے کی تخصیص کیے بغیر اور جو زمین کی طرح منکسر المزاج ہو کہ اس پہ اپنا چل رہا ہے یا بگانا رزق کو سب کو خراب کر رہی ہو یہ ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی فکر اور نظریہ اگلا مرحلہ سنو نظر جو ہی واپس آ گئی نا حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کی پہلے جنت میں گئی تھی اب جنت سے دوبارہ واپس آئی جنتی محل میں باقی بات ہے نبی کی نظر جنت میں گئی تھی جنت سے دوبارہ واپس آ گئی قمیض کے ذریعے یا اللہ یہ اگر تو نے نظر واپس کرنی تھی تو ویسے کر دیتا درمیان میں قمیض کو لانے کی ضرورت کیا تھی فرمایا قیامت تک ہم نے عقیدہ دینا تھا اور عقیدہ بھی بنی اسرائیل کا نہیں بنانا تھا خیر امت کا بنانا تھا جن کو یہ بڑا دعویٰ ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں واقعی تو
تو اشرف المخلوقات ہے، بہت ساری مخلوقوں سے افضل ہے، لیکن اس وقت جب تجھے پاکان امت کا حیا کرنا آ جائے، اگر اس حیا کی نعمت سے محروم ہے تو پھر تو خیر امت نہیں ہے۔ خیر امت ہونے پہ غور کر، اور یہ بات ذہن نشین کر لو۔ صاحب نسبت لوگ بیٹھے ہو، میں تفسیر مظہری دیکھ رہا تھا، صاحب تفسیر مظہری کے اندر ایک حدیث موجود ہے، راوی عبداللہ بن مسعود ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں رسول اللہ کے ساتھ جمعے والے دن مسجد میں داخل ہوا، ایک صحابی جمعے کا خطبہ دے رہے تھے اور وہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرا رہے تھے۔ بات غور سے سنیے گا، ایک صحابی جمعے کا خطبہ دے رہے تھے اور وہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرا رہے تھے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رسول اللہ اس صحابی کے سر پر کھڑے ہو گئے اور اس صحابی کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر کہا، صاحب تفسیر مظہری جلد نمبر 8 مطبوعہ مصر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 75، راوی عبداللہ بن مسعود جو صحابی لوگوں کو جہنم سے ڈرا رہا تھا، اس صحابی کے موٹے پہ ہاتھ رکھ کے ختم رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اللہ کے ذکر اور جہنم کی آگ سے ضرور ڈراؤ، لیکن لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرو۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے جب یہ بات کی تو ساتھ ہی اس آیت کو پڑھا، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ جب نظر واپس آ گئی، پوترا ادھر ادھر دیکھیا، بابے بھی ادھر ادھر دیکھیا، یہ یہودا کھڑا، یہ فلاں کھڑا، یہ فلاں کھڑا، یہ بنیامین کھڑا ہے، نو اجے نو دیکھیا، بابے نے فرمایا میں جی تانوں آکھنا سا جیڑیاں گلاں میں جاندا ہوں تسی نہ جانتے، اچھا بولو، جیڑیاں گلاں میں جاندا ہوں تسی نہیں جان رہے ہو، قال انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، جو میں جاندا ہوں تسی نہ جانتے۔ ایک گل کی تے پتر پیرا وچ جائے پے، پتر دا کام یہ ہونا کہ جدوں ابے دا مقام سمجھ آ جاوے ابے دے پیرے جائے جاوے۔ اللہ تعالیٰ اس کا نمی نقل کر لیا، پتر کیوں لے ہونا چاہیے، اللہ کو معافی منگو غلطیوں کے بعد، انہیں یعقوب نبی نے پترا مندی ہے۔ اللہ اسامی قرآن بنا دیتا، سنو قرآن تے میں سبحان اللہ آنکھوں دے پھر اگلی گل ختم کر دیں گے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم